اللہ بعلم بالشاکرین۔ اسی طرح ہم نے آزمایا ان کے بعض کو بعض کے ذریعے سے، تاکہ کہیں مالدار لوگ کیا یہی وہ غرباء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان احسان کیا؟ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا شکر گزار لوگوں کو؟ پچھلی آیت کا جو مضمون ہے اسی کا اس آیت میں تتمہ ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، وہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ اپنی مجلس سے ان کو نہ اٹھائیں۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ یہ جو بڑے بڑے سردار تھے، عتبہ، شیبہ اور ربیعہ کے دو بیٹے، تو یہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے بھتیجے کی بات سنیں، لیکن ہمارے لیے رکاوٹ یہ ہے کہ ان کے پاس جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ ہیں انتہائی غریب لوگ، جن کے جسم پر پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے۔ حضرت بلال، حضرت صہیب، اسی طرح کچھ آزاد کردہ غلام، وہ آپ کے پاس بیٹھتے تھے، اور جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر جاتے نہیں تھے وہ بھی نہیں اٹھتے تھے۔ تو ان کو الگ کر لیں، پھر ہم بیٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی کہ آپ ان کو جدا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بڑی قیمت ہے۔ ان کا انسان کا جو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قیمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں باطن اور دل کی قیمت ہے، اس لیے فرمایا آپ ان کو جدا نہ کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم ببعض، کہ دنیا میں معیشت کو تقسیم کر دیا، کسی کو کسی کے اوپر رکھ دیا، کسی کو ماتحت بنا دیا۔ یہ ایک آزمائش ہے، اسی آزمائش کا تذکرہ اس آیت میں فرمایا، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، کہ ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے، یعنی بعض کو زیادہ مال دے دیا، کچھ کو کم کر دیا، کسی کو فقیر اور مسکین بنا دیا۔ تو یہ آزمائش ہے۔ مال والوں کے لیے آزمائش یہ ہے کہ اس مال کو اپنا ذاتی کمال سمجھتے ہیں یا اللہ کی عطا سمجھتے ہیں۔ اگر اس کو اللہ کی عطا سمجھیں گے تو اللہ کے احکام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شرائط ہیں اس کے حاصل کرنے کی اور خرچ کرنے کی، تو اس کی پابندی اختیار کریں گے۔ اور اگر اپنا ذاتی کمال سمجھیں گے تو پھر حلال حرام کی پہچان کیے بغیر حاصل کریں گے، اور پھر اس کے خرچ کرنے کی جگہ میں بھی نہیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے۔ اور فقراء کے لیے آزمائش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حالت پر ان کو رکھا ہے اس حالت پر وہ راضی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم سے ناراض ہیں، صبر اور شکر کے ساتھ کام لیتے ہیں یا وویلا اور بے صبری کرتے ہیں۔ یہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ تمہارے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش بنایا ہے۔ اتصبرون وکان ربک بصیرا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اگر قریش کے مالدار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے تو ان کا ذاتی کمال تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور آزمانا چاہتا ہے۔ اور لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کہ جب مال آ جاتا ہے تو اس کے بعد سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی وقت اور حیثیت یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے۔
تو یہ لوگ کیونکہ ایمان سے بھی خالی تھے، اس وجہ سے اپنی حیثیت بھول چکے تھے۔ یہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان فقراء کو مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کرے گا، اور وہاں بڑے بڑے محلات ہوں گے، وہاں حوریں ہوں گی، قصور ہوں گے، اور سونے چاندی کے وہاں محلات ہوں گے اور باغات ہوں گے، تو یہ فقیر لوگ اس کے مالک بنیں گے۔ ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کہ یہ مطلب ہے کہ یہ کہتے تھے کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا، یہ اس لائق ہیں صحیح، ان کے پاس تو پورے کپڑے ہی نہیں ہیں، کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تو یہ وہاں سردار بنیں گے اور ہمیں بلا دیا جائے گا۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ جو اندر کا جذبہ ہے اور میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اور غرباء کے لیے آگے اشارہ ہے، الیس اللہ باعلم بالشاکرین، جن کو اللہ تعالیٰ نے غریب اور مسکین بنایا ہے، تو ان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس عطا پر بھی شکر ادا کریں، کہ اللہ تعالیٰ اس فقر پر بھی قیمت لگا رہا ہے اور اس ناداری اور مسکنت پر بھی قیمت لگا رہا ہے۔ اگر دونوں طبقے اپنی اپنی حالت پر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں تو ایک دوسرے سے خوش بھی رہیں گے اور ایک دوسرے کے قریب بھی ہوں گے، اور ان کے اندر کے جذبات بھی بڑے خوبصورت ہوں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زبردست خوبصورت ایک مصرع اور بات فرمائی۔ بہت سارے مصنفین نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فرمایا تھا کہ آپ ہماری ساری کتابوں کے بدلے میں ہمیں یہ جملہ دے دیں، یعنی اتنا زیادہ قیمتی جملہ تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک فقیر بزاز کی صف میں کھڑا ہو گیا، بزاز تاجروں کے جو کپڑے کے تاجر ہوتے ہیں ان کی صف میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اگر مالدار لوگ سخی ہو جائیں اور فقراء قناعت پسند ہو جائیں تو اس دنیا میں سوال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی مالدار لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، اس کو اللہ کی عطا سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھ کر اس جگہ پر خرچ کریں جہاں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ اور جو فقیر اور مسکین لوگ ہیں وہ لوگ صبر کریں، قناعت کریں، صبر کریں، سوال نہ کریں، ان کے مال کو دیکھ کر لالچ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی رہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ سوال کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ قناعت کی وجہ سے سوال ہی نہیں کریں گے، اور جو مالدار ہیں وہ سخاوت کی وجہ سے ان پر خرچ کرتے رہیں گے، ان کو موقع ہی نہیں ملے گا، اور دونوں میں محبتیں قائم ہوں گی۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی دونوں طرح کے طبقات کے بارے میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے وہ بھی صبر کریں، اللہ تعالیٰ کے اس عطا کو عطا سمجھیں اور اللہ کے اس فیصلے پر خوش ہوں اور اس کا شکریہ ادا کریں۔ شکریہ یہ ہے کہ اس کو حلال طریقے سے کمائیں اور حلال جگہ پر خرچ کریں، اور فقراء کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو فیصلہ فرمایا اس پر صبر کریں، اور اس فیصلے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو انعام عطا کرنے والا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، فتنا ہم نے آزمایا، بعضهم ان کے بعض کو، ببعض بعض کے ذریعے سے، لیقولوا کہ کہیں، اہؤلاء کیا یہی فقراء لوگ ہیں، من اللہ علیہم جن پر اللہ نے احسان کیا، من بیننا ہمارے درمیان سے، الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، باعلم زیادہ جاننے والا، بالشاکرین شکر گزار لوگوں کو۔